اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز طلباء، آج جو ہے آپ لوگوں کا سبق مفعول مطلق کا عامل اور اس کے احکام کے بارے میں ہے۔ اس سے پہلے والے سبق میں آپ لوگوں نے مفعول مطلق کہتے کسے ہیں، اس کی تعریف کیا ہے، اس کو آپ لوگوں نے جانا۔ مفعول مطلق جو ہے کتنے معنی کے لیے آتا ہے، ہماری کن کن ضرورتوں کو مفعول مطلق پورا کرتا ہے، اس کو میں نے اس سے پہلے والے سبق میں آپ لوگوں کو پڑھایا ہوں۔ آج آپ لوگوں کو یہ جاننا ہے کہ مفعول مطلق جو کہ منصوبات میں سے ہے اور پہلا منصوب ہے، 12 قسموں میں سے یہ پہلی قسم ہے۔ تو منصوبات کا مطلب یہ ہوا کہ اس کو کوئی نسب دے رہا ہے، تو یہ نسب دینے والا کون ہے؟ عامل ہے نا، عامل ہے۔ نسب کا لفظ جو ہی میں بولوں منصوبات میں سے اس کو نسب دینے والا، مفعول مطلق کو نسب دینے والا، تو آپ کو سمجھ جانا ہوگا کہ نسب کی صورت کتنی ہے، وہ ساری صورتیں آپ کو یاد ہونی چاہیے، صرف زبر زیر پیش نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو مفعول مطلق کو اتنی ساری یہ 3 عامل ہے جس کی بنیاد پر مفعول مطلق کو نسب دیا جاتا ہے۔ فعل تام متصرف، فعل تام متصرف، فعل تام کا ضد کیا ہے؟ فعل ناقص ہے نا جی۔ تو فعل ناقص تو آپ لوگ پڑھ چکے ہو، فعل ناقص کس پر داخل ہوتا ہے؟ اسم اور خبر پر داخل ہوتا ہے نا۔ تو اس کا عمل بھی آپ لوگوں نے دیکھ لیا۔ وہاں پہ فعل ناقص میں جب آپ اعراب کرتے ہیں، اعراب ترکیب کرتے ہیں، تو اس وقت آپ یہ نہیں کہتے یہ اس کا فاعل یا اس کا مفعول ہے، اسم اور خبر سے اس کی ترکیب کرتے ہو۔ لیکن فعل تام آئے گا تو اس کے بعد جو ہوگا وہ فاعل ہوگا، اس کے بعد ہوگا تو مفعول ہوگا، ہے نا۔ تو فعل تام یہ فعل ناقص کے ضد میں ہے، ٹھیک۔ تو فعل ناقص کے علاوہ جتنے افعال ہیں سب فعل تام ہیں، ٹھیک۔ متصرف، متصرف کا مطلب کیا ہے؟ جس کے گردان فعل ماضی، فعل مضارع، امر، حاضر، یہ سب جن کے گردان آتے ہیں اس کو متصرف کہتے ہیں۔ تو فعل تام متصرف، یہ تینوں کو سمجھ گئے آپ لوگ؟ تو یہ مفعول مطلق کا عامل بنتا ہے، اس کی وجہ سے، اس فعل کی وجہ سے مفعول مطلق منصوب ہوتا ہے۔ اس کی مثال میں نے دیا اجتہدت اجتہادن، اجتہدت اجتہادن، تو یہاں پہ دن کس کی بنیاد پر ہے؟ اس اجتہدت کی بنیاد پر ہے، اس اجتہدت کی بنیاد پر ہے۔ اب میں آپ کو تھوڑا پہلے پرانے والے سبق کو بھی یاد دلا دوں۔ اجتہادن میں ہم مفعول مطلق کی تعریف سیٹ کرتے ہیں۔ مفعول مطلق کہتے کس کو ہیں؟ ایک ایسے کلمہ یا ایک ایسے اسم کو کہتے ہیں جو فعل کے بعد آئے، جو فعل کے بعد، تو فعل ہے اس کے بعد ہے، اور جس کا مادہ فعل کے مادے کا ہم معنی ہو، تو اس کا معنی بھی محنت کرنا کوشش کرنا، اس کا معنی بھی محنت کرنا کوشش کرنا۔ تو اس اعتبار سے اس پر فعل مفعول مطلق کی تعریف مکمل صادق آ گئی۔ اس لیے اب ہم ترکیب کیا کریں گے؟ اس کا معنی میں نے مکمل محنت کی، میں نے پوری طور پر محنت کی، یہ سب کا معنی ہوگا اجتہادن کا معنی۔ ہم نے کہا تھا مفعول مطلق 3 معنی کے لیے آتا ہے، تاکید کے لیے، نوعیت کو بتانے کے لیے، اور عادت کو بتانے کے لیے۔ تو یہاں کس کو بتانے کے لیے؟ تاکید کے لیے۔ میں نے مکمل طور پر محنت کی، میں نے پوری محنت کی، میں نے اچھی طور پر محنت کی، یعنی جس لفظ سے آپ اپنے فعل کے اندر تاکید پیدا کر سکتے ہیں وہ معنی استعمال کر سکتے ہیں مفعول مطلق کے لیے۔ کوئی خاص نہیں ہے کہ آپ مکمل بولیں گے تو پوری نہیں بول سکتے، پوری بولیں گے تو اچھی طرح نہیں بول سکتے، ایسا کوئی اس میں قید نہیں ہے۔ جس لفظ اردو میں جس لفظ کے ذریعے سے آپ کے فعل کے معنی میں تاکید ہو، آپ مفعول مطلق کا وہ معنی کر سکتے ہیں۔ اس لیے کہ آپ اجتہادن کا معنی، یہ الگ لفظ یہاں دکھ رہا ہے تو اس کے لیے آپ الگ معنی لے کر کے آؤ گے، اور اجتہدت کا الگ معنی لے کر کے آؤ گے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اس کے اندر جو کام ہے اس کام کے اندر آپ کو اپنے ترجمہ کے ذریعے سے تاکید پیدا کرنا ہے،
بات سمجھ میں آ گئی؟ ترکیب کیا کرو گے؟ اجتہاد. تو یہ کیا ہے؟ یہ تو ضمیر بارز مرفوع و متصل ہے. ہم نے اس کو مرفوع کہا، کیوں؟ اس لیے کہ یہ فاعل واقع ہے اور فاعل مرفوعات میں سے ہے، فاعل مرفوعات میں سے ہے. تو یہ ہو گیا فعل ماضی صیغہ واحد متکلم. یہ واحد متکلم ہم نے یہ تو کی بنیاد پر کہا، واحد متکلم ہے نا. تو فعل فاعل اور یہ مفعول مطلق. ترکیب سمجھ میں آ گئی؟ تو اس طریقے سے جو ہے فعل تام متصرف نے یہاں پہ اجتہادن کو اجتہادن بنا دیا ہے. دوسرا عامل میں نے وہ صفت جو اس میں مصدر ہو، جو اس مصدر سے مشتق ہو. کس مصدر سے؟ یعنی فعل والے مصدر سے. چونکہ یہ فعل کے بعد آئے گا، فعل کے بعد آئے گا. تو اگر فعل جس مصدر سے بنا ہے اسی مصدر سے وہ صفت مشتق ہو جو مفعول مطلق میں عمل کرنے والا ہوگا اور حدوث پر دلالت کرے. حدوث پر دلالت کرے یعنی پہلے نہیں تھا پھر ہو گیا. حدوث کا مطلب یہی ہے، پہلے تھا نہیں تھا پھر ہو گیا. پیدا ہونا پھر ختم بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے؟ تو صفت کا لفظ جو ہی کہے، جو ہی صفت کا لفظ یہاں پہ ایسے، تو یہاں پہ سمجھ جانا ہوگا صفت سے مراد اس میں فاعل، صفت سے مراد اس میں فاعل ہے، اس میں مفعول ہے، یعنی مشتقات کے صیغے. ٹھیک ہے؟ وہ عام طور پر وہ صفہ نہیں ہے جیسے البنت الکریمۃ، البنت یعنی البنت الجمیلۃ، یہ سب نہیں. سمجھے؟ صفت کے صیغہ، حالانکہ یہ سب بھی صفت کے صیغے ہیں، یہ سب بھی عمل کر سکتا ہے اگر بعد میں کوئی اور چیز آ جائے جس پر عمل کر سکے. تو جیسے اس کی مثال میں آپ دیکھ لو، سمعتہ قائلا قولا سدیدا. اس کا معنی کیا ہوگا؟ میں نے اس کو سچی بات، درست بات کہتے ہوئے سنا. اور اس کا ترجمہ بالکل اچھے طریقے سے کرو، میں نے اس کو بالکل مکمل درست بات کہتے ہوئے میں نے سنا. یہ مکمل بالکل ایک دم تاکید کے ساتھ، کیوں؟ اس لیے کہ قولا سدیدا، سمجھے؟ یا نوعیت کو بتانے کے لیے نہیں بلکہ تاکید کے لیے ہے. تو قولا، یہاں پہ قولا جو ہے اس کو منسوب کس نے کیا؟ یہ قائلا نے کیا. کس نے کیا؟ قائلا نے کیا. سمجھے؟ تو کیا کر رہا ہے؟ وہ صفت جو اس مصدر سے مشتق ہو. قائلا، دیکھو قائلا یہ کس سے؟ قول ہی سے مشتق ہے کہ نہیں؟ قول سے مشتق ہے قائلا. تو اس قائلا پر یہ قائلا کیا کرو گے؟ اس کی ترکیب کیا کرو گے؟ سمعت، سمع یسمع سے ہے نا، سمعت فعل ماضی صیغہ واحد متکلم. کیوں؟ اس کی وجہ سے. اور ہو ضمیر مفعول بھی، ہو ضمیر مفعول بھی. قائلا کیا کرو گے؟ قائلا اس میں فاعل، قائلا اس میں فاعل. چونکہ یہ اس میں فاعل ہے تو ہو ضمیر پوشیدہ اس میں نکلے گا، کیونکہ یہ ہو اس کا فاعل نہیں ہو سکتا. یہ ہو اس کا معنن اس کا فاعل ہے لیکن حقیقت میں فاعل نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ یہ بعد ہے. اب فاعل جو بھی ہوگا وہ یہ پہلے ہے، فاعل جو بھی ہوگا وہ بعد میں ہوگا. اس لیے ہم یہاں پہ ہوا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل نکالیں گے. فاعل ہو گیا. اور قولا موصوف، سدیدا صفت، موصوف صفت سے مل کر مفعول مطلق اس قائلا کا. قائلا اس میں فاعل، اپنے فاعل اور مفعول مطلق سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر کے کیا ہوگا جی؟ مفعول مطلق نہیں ہوگا، مفعول بہ ہو جائے گا. سمجھے؟ سمعتہ قائلا، سمعتہ قائلا. سمجھے؟ تو سمعتہ قائلا، میں نے اس کو سنا. کیا سنا؟ کہتے ہوئے سنا میں نے. سمجھے؟ میں نے اس کو سنا. کیا سنا؟ کہتے ہوئے سنا. سمجھے؟ تو اس مثال میں یہ بات جو ہے ہم کو دیکھنا ہے، یہ دیکھنا ہے یہ اس کا عامل، یہ جو مفعول مطلق ہے اس کا عامل کون ہے؟ تو اس کا عامل یہ ہے. بات سمجھ میں آئی؟ تو صفت کا صیغہ، یہ فعل نہیں ہے، یہ صفت کا صیغہ ہے. اس کا عامل ہونے کے لیے شرط کیا ہے؟ کہ اس مصدر سے وہ مشتق ہو. تو قائلا قول سے مشتق ہے. تیسرا، مصدر جبکہ مفعول مطلق کے موافق ہو، مفعول مطلق کے موافق ہو، لفظ میں بھی اور معنی میں بھی. جب مصدر کیا ہے؟ جبکہ مفعول مطلق کے موافق ہو
تو وہ مصدر بھی کیا ہوگا، اس مفعول مطلق کے لیے عامل بن جائے گا، اس مفعول مطلق کے لیے عامل بن جائے گا۔ اگر مصدر اور مفعول مطلق دونوں لفظ کے اعتبار سے اور معنی کے اعتبار سے اگر ایک ہی ہے تو وہ مصدر اس مفعول مطلق پر عمل کرے گا۔ اس کی مثال دیکھو، یسرنی اجتہادک اجتہاداً حسناً، اس کا معنی کیا ہے، آپ کا بہترین طریقے سے محنت کرنے نے مجھ کو خوش کر دیا، آپ کا بہترین طریقے سے محنت کرنے نے مجھے خوش کر دیا، یعنی آپ نے محنت کی، اچھی محنت کی۔ آج آپ لوگ پڑھ رہے ہیں، آ رہے ہیں، اپنا وقت خاص وقت دے رہے ہیں، یہاں پہ جب بلا رہا ہو تب آ جا رہے ہیں، اچھی طور پر پڑھ رہے ہیں، تو آپ لوگوں کی اس پڑھائی نے مجھے خوش کر دیا، سمجھے؟ تو اسی طریقے سے یسرنی اجتہادک اجتہاداً حسناً، اس کی ترکیب سمجھو آپ لوگ، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ ایک کام ہوا، جملہ فعلیہ ہے نا یہ، تو یہاں پہ ایک کام ہے، کیا کام ہے؟ خوش کرنا، خوش کرنا ایک کام ہے۔ اس کام کو خوش کرنے والا کام کس نے انجام دیا؟ کس کی وجہ سے خوش ہوئے؟ آپ کی محنت، مجھے خوش کس نے کیا؟ آپ کی محنت نے۔ تو اس خوش کرنے کا کام کس نے انجام دیا؟ آپ کی محنت نے۔ تو فاعل کون ہوگا؟ آپ کی محنت فاعل ہوگا نا جی، جس نے اس کام کو انجام دیا۔ اور یہ خوشی کس پر واقع ہوئی؟ کون خوش ہوا؟ میں ہوا۔ تو میں کیا ہوں گا؟ جس پر فعل کا فعل واقع ہوگا، مفعول بھی ہوگا نا۔ اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ ترکیب کا فنڈا ہے بس۔ تو یسر فعل مضارع صیغہ واحد مذکر غائب، نون کو کہتے ہیں نون قطنی یا نون وقایا، ٹھیک؟ اس کے بعد ختم، اس کا نام بتا دیے، ختم۔ بلکہ حقیقت میں دیکھو تو ہم ترکیب کر رہے ہیں تو کیا کر رہے ہیں؟ سب کا نام بتا رہے ہیں نا۔ یہ کیا ہے جی؟ فعل مضارع ہے، تو ہم نے کہہ دیا، الگ کچھ کہا؟ یہ صیغہ کیا ہے جی؟ واحد مذکر غائب، تو ہم نے کیا کیا؟ نام ہی تو بتایا۔ تو نون قطنی ہے تو نون قطنی کا نام بتا دیا۔ اب دیکھو ترکیب میں کوئی الگ چیز نہیں ہے۔ اب یہ کیا ہے جی؟ یہ یا ضمیر نہیں ہے، متکلم کی ضمیر ہے۔ تو یہ ضمیر کی آپ نے 3 قسم پڑھی نا، مرفوعات، منصوبات، مجرورات، ضمیر بھی ہے۔ تو یہ کیا ہے جی؟ منصوب ہے کہ نہیں؟ منصوب ہے۔ منصوب کیوں ہے؟ اس لیے کہ جس پر خوشی واقع ہوئی ہے وہ یہی ہے، میں کون ہوں؟ کس بات کا ترجمہ میں کیا؟ اسی کا ترجمہ میں نے کیا نا۔ تو خوشی اس پر واقع ہوئی، کہتے اس لیے یہ منصوب ہے، ٹھیک؟ تو منصوب ہے تو مفعول بھی ہے نا، اس پر واقع ہوئی۔ خوش کس نے کیا؟ اجتہادک نے کیا نا۔ ہم نے ترجمہ کہ آپ کی محنت نے مجھے خوش کر دیا۔ تو اجتہادک آپ کا یا تیرا، جو را رے ری کا کے کی کس کی علامت ہے جی؟ اضافت کی۔ اس کا مطلب اس دونوں کے درمیان مضاف مضاف الیہ کی ترکیب ہے نہیں۔ تو اجتہاد و مصدر مضاف ہے نا، کاف ضمیر مضاف الیہ، ٹھیک؟ اتنا کر کے رکھ دو۔ یہ اجتہاداً کیوں ہے جی؟ اجتہاداً نصب کس نے کیا؟ اسی اجتہاد نے کیا، اس مصدر نے، ٹھیک ہے؟ تو اجتہاداً موصوف اور حسناً صفت کیوں کہا؟ اس لیے کہ اچھی محنت، بری محنت، تو اچھی اور بری یہ سب کیا ہے؟ صفت نہیں ہے، اس لیے اجتہاداً موصوف اور حسناً صفت۔ موصوف صفت سے مل کر اس کا مفعول بھی، مفعول مطلق، مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ مفعول مطلق سے مل کر صبح جملہ اس میں ہو کر کے اس کا فاعل ہو گیا۔ یسرو کو خوش کیا تھا، اسی نے خوش کیا تھا نا، تو فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ ترکیب سمجھ میں آئی؟ میں نے کیا کہا؟ سب کا نام ہی تو کہا میں نے۔ تو ترکیب میں صرف نام بتا دینا ہوتا ہے۔ نام کب بتا پاؤ گے؟ جب سب کو پہچانو گے۔ یہاں اتنے بچے ہیں لیکن میں سب کا نام بتا پاؤں گا کہ نہیں بتاؤں گا؟ تو نام بتانے سے پہلے میں نے پہچانا۔ 6 مہینے تک آپ لوگ نئے بچوں کا نام پتہ نہیں ہوتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ہم پہچانتے نہیں تھے۔ تو اسی طریقے سے ترکیب پہچان لوگے، یعنی ہر چیز کو پہچان لوگے تو ترکیب کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ مرفوعات کی ساری قسموں کو پہچان لیا جیسے آپ نے، منصوبات کی ساری قسموں کو پہچان لیا، مجرورات کی ساری قسموں کو پہچان لیا، کچھ باقی بچا؟ تو اب آپ کی نگاہوں سے کوئی اعراب جو ہے نکل کر چلی جائے گی؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ ہمیشہ صحیح اعراب پڑھو گے، اور صحیح اعراب پڑھ دیے اس مطلب ترجمہ صحیح کر دو گے، یہی تو مقصد ہے، کیوں جی؟
تو سمجھ میں آ گیا مفعول مطلق کا عامل کتنے ہیں؟ 3، ایک فعل تا متصرف اور ایک وہ صفت جو اس مصدر سے مشتق ہو، حدوث پر دلالت کرے. مصدر جبکہ مفعول مطلق کا معنی دے، مصدر مفعول مطلق کے معنی، دونوں ایک ہے کہ نہیں؟ تو ایسا جب ہوگا تو اس وقت مصدر جو ہے کیا کرے گا؟ اس پر عمل کر دے گا. تو آج آپ نے کیا سمجھ لیا یہاں تک؟ مفعول مطلق کا عامل ہے نا. اچھا، مفعول مطلق کے احکام کل کتنے ہیں جی؟ 4 احکام ہیں. مفعول مطلق کے احکام کل 4 ہیں. دیکھو تو مفعول مطلق کے احکام آپ کو دیکھنا ہے. مفعول مطلق کا پہلا حکم کیا ہے؟ آسان ہے بالکل. مفعول مطلق کا پہلا حکم یہ ہے کہ وہ منصوب ہوگا، ہے نا جی؟ منصوب ہوگا. تو ظاہر سی بات اس کو جانتے ہی ہو. اچھا، دوسرا کیا ہے؟ اگر مفعول مطلق، اگر جو ہے مفعول مطلق تاکید کے لیے آئے، سمجھے؟ تاکید کے لیے آئے تو ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ ایسی صورت میں وہ فعل کے بعد ہی آئے گا، اور یہ فعل کے بعد آنا واجب ہوگا، ہے نا. اگر مفعول مطلق فعل کے بعد آئے، مفعول مطلق تاکید کے لیے آئے تو فعل کے بعد ہونا اس کا کیا ہے؟ واجب ہے. سمجھے؟ یہ دوسرا حکم ہو گیا. اچھا، تیسرا حکم کیا ہے؟ مفعول مطلق جس طریقے سے تاکید کے لیے آتا ہے اسی طریقے سے نوعیت کو بیان کرنے کے لیے بھی آتا ہے اور عدد کو بیان کرنے کے لیے بھی آتا ہے. تو اگر وہ تاکید کے لیے نہ آئے بلکہ کس کے لیے آئے؟ وہ نوعیت بیان کرنے کے لیے آئے اور یا عدد بیان کرنے کے لیے آئے. کس کے لیے؟ مفعول مطلق نوع یا عدد بیان کرنے کے لیے آئے. ٹھیک ہے. تو ایسی صورت میں وہ فعل سے پہلے بھی آ سکتا ہے. ایسی صورت میں وہ فعل سے پہلے بھی آ سکتا ہے. اسی طریقے سے اگر کوئی قرینہ موجود ہو تو ایسی صورت میں اس مفعول مطلق کے عامل کو حذف کرنا جائز ہے. جیسے اس کی مثال میں دیا ہے کیا؟ خیرہ مقدمن. یہ کس کے لیے بولو گے؟ کوئی باہر سے آ رہا ہے. ٹھیک ہے. جیسے ہم لوگ کہتے ہیں خوش آمدید، تو خیر مقدمن یعنی آپ کا باہر سے ہمارے یہاں تشریف لانا بہت ہی بہتر ہے. ٹھیک ہے. تو خیر مقدمن، تو یہ خیرہ زبر ہے نا جی. زبر کیوں ہے جبکہ خیر سے شروع ہو رہا ہے؟ جملے کا شروعات جبکہ خیر سے ہے تو خیرہ کیوں ہے؟ تو فوراً آپ کو سمجھ جانا پڑے گا کہ جملے کا شروع یہ نہیں ہے. اگر جملے کا شروع ہوتا تو خیر یہ اسم ہے تو جملہ اسمیہ ہوتا، اور جب جملہ اسمیہ ہوتا تو پہلا والا مبتدا ہوتا، اور مبتدا ہوتا تو مبتدا مرفوعات میں سے ہے، یہ مرفوع ہوتا. لیکن خیرہ ہے، اس کا مطلب جملے کی شروعات کچھ ہے یہاں سے نہیں، کچھ گڑبڑ ہے. تو یہ مفعول مطلق ہے. ٹھیک ہے. ہاں بتایا کیا؟ قرینہ موجود ہو. قرینہ موجود کیا؟ قرینہ حالیہ، کوئی آ رہا ہے اس سمے آپ بول رہے ہو، کسی کو آتے ہوئے دیکھتے ہوئے بول رہے ہو خیر مقدمین، تو سمجھ جانا پڑے گا کہ یہاں آپ نے کیا کہا؟ قدمتا، ہے نا. قدمتا خیر مقدمین، ہے نا. تو یہ اس کا عامل یہ ہوا جو کہ محذوف ہے، تو یہ جائز ہے. ٹھیک ہے، یہ جائز ہے. اس طریقے سے ایک مثال ہے،
کوئی بھی مثال اس طریقے سے آپ پیش کر سکتے ہو جبکہ قرینہ موجود ہو تو مفعول مطلق کے عامل کو حذف کرنا جائز ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے اور ایک مثال دیا ہے، جیسے کسی نے کہا، جیسے کسی نے آپ کو پوچھا کہ حل جلس عندک الضیف، حل جلس الضیف عندک، آگے پیچھے کر سکتے ہو۔ کوئی آپ کو سوال کر رہا ہے کہ مہمان آپ کے پاس بیٹھا، سوال کر رہا ہے، تو اب اس سوال سے ظاہر ہے کہ وہ کیا جواب مانگ رہا ہے، تو آپ نے کہا جلوساً طویلاً، جلوساً طویلاً، یعنی لمبی دیر تک بیٹھا، لمبی دیر تک بیٹھا، تو صرف آپ نے جلوساً طویلاً کہا۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسا کہ اردو میں ہم نے آپ سے پوچھا آپ نے کھانا کھایا، کہ جی ہاں، تو بتاؤ جی ہاں سے یہ پورا جملہ ہے؟ یہ پورا جملہ کیا؟ جی ہاں میں نے کھانا کھایا، لیکن آپ بولنے کو ضرورت محسوس کرتے ہو؟ نہیں کرتے ہو، کیوں؟ یہ قرینہ بتا رہا ہے کہ یہ جی ہاں کہنا ہی کافی ہے۔ اسی طریقے سے یہاں پہ کسی نے آپ سے پوچھا کہ حل جلس عندک الضیف، کیا آپ کے پاس مہمان بیٹھا، تو آپ اس کو ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لا کہہ دیے بات ختم ہو گئی۔ اور مفعول مطلق سے جواب دینا جلوساً طویلاً، یعنی جلسا جلوساً طویلاً، تو اس کو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ مثال ہو گئی جلوساً طویلاً، یہ کس کی مثال ہو گئی؟ یہ نوعیت کی مثال ہو گئی۔ اور عدد کی مثال، جیسے کسی نے پوچھا کہ کیا آپ آج گھر میں بیٹھے، حل جلست اليوم فی الغرفہ، تو آپ نے کہا جلستن، میں 2 مرتبہ بیٹھا، جلستین، تو جلستین تو آپ نے حذف کر دیا اس کو، تو اس طریقے سے جائز ہے، سمجھے؟ تو دوسرا حکم کیا ہے میں نے بتایا، تیسرا حکم کیا بتایا؟ یہ اگر مفعول مطلق نوع یا عدد کو بیان کرنے کے لیے آئے تو ہم نے کیا کہا، اس کو بیان کرنے کے لیے آئے تو وہ پہلے بھی آ سکتا ہے، وہ پہلے بھی آ سکتا ہے، یہ دوسرا حکم ہو گیا۔ تیسرا ہو گیا کہ جب عدد یا نوعیت کو بیان کرنے کے لیے آئے مفعول مطلق اور اس پر قرینہ موجود ہو تو ایسی صورت میں اس کے عامل کو حذف کرنا جائز ہے۔ اور تیسری قسم میں نے بتا دیا، چوتھی قسم کیا ہے؟ اگر مصدر کو ہے نا فعل کی جگہ میں رکھ دیا جائے، سمجھے، یا قائم کر دیا جائے، تو ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ رکھ دیا جائے تو عامل کو، یعنی کہ اس کے فعل کو، ہے نا، اس کے عامل کو حذف کرنا اس وقت واجب ہو جائے گا، ٹھیک ہے، واجب ہوگا، اس لیے کہ اصل اور نائب ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتا ہے، ہوگا، یہ عقل کہتی ہے ہوگا، اصل اور نائب بالکل دونوں ایک ساتھ کام کرے، ایسا نہیں ہوگا۔ تو جب آپ نے مصدر کو فعل کی جگہ میں رکھ دیا تو اب فعل ظاہر نہیں ہو سکتا، اس کی یہ جو ہم نے حکم بتایا چوتھا والا حکم، یہ سب حکم جو ہے ڈیپینڈ کرتا ہے یہ عرب کے استعمال پر، عرب کے لوگوں نے کہاں کہاں ایسا کیا ہے۔ جیسے ان لوگوں نے یہاں پہ کہہ دیا ہے نا، جیسے صبرن جمیلن، ٹھیک ہے، صبرن جمیلن، ٹھیک ہے، تو اب یہاں پہ جو ہے صبرن جمیلن، تو یہاں کیا کر دیا؟ صبرن جمیلن، تو یہ تو جملہ اس سے شروع نہیں ہو سکتا، منصوب ہے، تو سمجھ جانا پڑے گا کہ یہاں پہ فعل محذوف ہے اور اس کو وجوبی طور پر حذف کر دیا گیا، یہاں پہ رکھا ہے۔ جیسے ایک لفظ یہاں پہ سقین ہے نا، اسی طرح دیا ہے راعین، تو اس طریقے سے اہل عرب استعمال کرتے ہیں، اہل عرب جو ہے اس کا لفظ اسی طریقے سے استعمال کرتے ہیں، سقین، راعین، ٹھیک ہے، صبرن جمیلن، تو اس میں ایسی صورت میں یہ جو منصوب ہے یہ مفعول مطلق کی بنیاد پر منصوب ہے، اور اس کے جو عامل ہیں وہ عامل جو ہے اس کو حذف کرنا یہ واجب ہے، کبھی بھی وہ ذکر نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ سارے الفاظ آپ لوگوں کو یاد کر لینا زیادہ بہتر، یہ زیادہ نہیں ہے، اسے 4 لفظ ہیں، تو اس طریقے سے گنے چنے الفاظ ہیں جہاں مفعول مطلق کے عامل کو حذف کرنا واجب ہے، اور اس طرح کے الفاظ جب بھی آپ کو حالت نصب میں مل جائے تو آپ کو تصور کر لینا ہوگا کہ یہ مفعول مطلق واقع ہے، اس لیے منصوب ہے، اور اس کا عامل یہاں پہ حذف ہے، جس کا حذف ہونا
واجب ہے۔ تو آج جو ہے آپ لوگ مفعول مطلق کا مکمل بیان پڑھ چکے ہیں۔ انشاءاللہ دیگر جو ہے منصوبات کی بحث آنے والے سبق میں انشاءاللہ کروں گا۔ آج یہیں تک ختم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Thank you very much for watching our full video. If you want to see this kind of Islamic video, please subscribe our channel, Azhari Arabic Learning Point.